میرا نام مبین الحق ہے. جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس, مطلب کووڈ-19. پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور پاکستان کے اندر بھی یہ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس کے پیش نظر پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا ہے. یہ لاک ڈاؤن سے شاید ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, مگر شاید ایسے طبقے کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں, مطلب جو ڈیلی دہاڑیوں پہ کام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے گھر راشن نہیں ہے اس وقت. دعوت اسلامی اور مدنی چینل اس میں بڑا بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں. ان کا کام جو ہم نے دیکھا وہ دینی تعلیمات ہوتا ہے, مگر اب یہ اس طرح کی یہ جو سوشل ورک ہے, لائک لوگوں کے گھروں میں راشن دینا, یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. دعوت اسلامی اس کے ساتھ ساتھ سندھ کے اندر سب سے زیادہ تھیلیسیمیا کا ایک مرض ہے. ان کے لیے جو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, آج کے چونکہ لوگ گھروں پہ ہیں تو ان کے پاس ابھی بلڈ ڈونرز نہیں ہیں. دعوت اسلامی نے بہت سارے والنٹیئرز ان کے پاس بھیجے جو ان کو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ دعوت اسلامی بہت ساری اس طرح کی پریکاشنز یا اس کی جو پریکاشن میجرز ہیں کرونا وائرس سے کس طرح بچنا ہے, اس کے لیے بھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں, بڑی اچھی ویڈیوز ڈال رہے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ٹریڈیشن سے وہ ہٹ کے تھوڑا سا ان کا اس طرح کا کانٹینٹ آ رہا ہے ڈیجیٹل پہ, جو کہ بڑا زبردست ہے. دعوت اسلامی اور مدنی چینل کو میں تو بڑا اپریشیٹ کروں گا کیونکہ یہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں اور میں بھی خود دیکھ رہا ہوتا ہوں. اور سب سے مین چیز یہ جو گھروں تک جو راشن دے رہے ہیں لوگوں کو, یہ بڑا اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے, کیونکہ ایسا طبقہ بیچارہ جو سفید پوش ہوتا ہے وہ کبھی آپ سے سامنے سے آ کے نہیں مانگتا. یہ دعوت اسلامی بڑا زبردست کام کر رہا ہے. تھینک یو دعوت اسلامی اینڈ مدنی چینل. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے جو دوسرے تھے, کیا نام تھا, مبین الحق صاحب. یہ پچھلے دنوں وہ جو ہم نے وہ یوٹیوبرز اسلام بھائی کو جمع کیا تھا نا, یہ اس میں آئے تھے اور یہ فرسٹ ٹائم آئے تھے ہمارے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں. تو وہ چند ایک اسلام بھائی آئے تھے تو مجھے ابھی ان کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ یہ وہی ہیں جو آئے تھے. اور وہ انہوں نے ایک بار جاتے جاتے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ آئس بریک, یعنی کہ پہلے یہ کہتے تھے میں یہاں سے گزرتا لیکن کبھی فیضان مدینہ آیا نہیں تھا. تو پھر کہتے اب آئے گئے تو وہ جیسے آئس بریک ہوئی ہے, جیسے برف ٹوٹی ہے تو اب انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تو یہ انہوں نے شاید یہ رابطہ مزید بحال ہوا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. غلام محی الدین صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور مبین بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. دعوت اسلامی کے ساتھ آپ بھی اپنا بھرپور تعاون جاری رکھیے گا. ماشاءاللہ آپ جانی تعاون بھی کریں نا, خود بھی اجتماع میں آئیں اور دعوت اسلامی کا جو کام ہے اس میں حصہ لیں. آخرت بنانے کے سب یہ طریقے ہیں, دنیا سے چلا جانا ہے. کرونا وائرس ہی تھوڑی لے کر جائے گا, موت کے ذریعے وہ کرونا وائرس کے تو مریض زیادہ تر تو ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں الحمدللہ, صحت یاب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ کہ سب کو نماز پڑھنی چاہیے, رمضان کے روزے پورے رکھنے چاہیے, زکوٰۃ پوری دینی ہے, حج فرض ہو تو وہ بھی ادا کرنا ہے, اور معاشرے میں اچھا مسلمان بن کر جینا ہے. کسی کو ناک تکلیف نہیں پہنچانی, ایذا نہیں دینی, اور مسلمانوں کی بھلائی اور خیر خواہی کے کام بھی کرنے ہیں. ماں باپ کی بھی فرما برداری اور حسن سلوک اور اپنے اخلاق درست رکھنے. اللہ نصیب کرے, ہم کو نیک بنا دے, اپنی پسند کا بندہ بنا دے. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلسلہ یاد